بیوٹیفل اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم ناظرین۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام یعنی کہ لقمان حکیم کا مکمل واقعہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گزشتہ زمانے میں ایک نیک اور صالح ولی اللہ گزرے ہیں، جبکہ علماء کرام کی ایک بہت چھوٹی جماعت آپ کی نبوت کی بھی قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں حضرت لقمان علیہ السلام سے منسوب ایک مکمل سورۃ اللقمان نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی دانائی اور حکمت ضرب المثل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، اور جبکہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک صالح بندے تھے۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک دھوبی نے ان کو خریدا تھا۔ یہ دھوبی ایلا شہر کا رہنے والا تھا۔ لقمان علیہ السلام اس کی غلامی میں ایک عرصہ رہے، پھر اس دھوبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکمت و دانائی کی باتیں کرتے تھے، اور یہ رملہ شہر میں مقیم تھے جو کہ بیت المقدس سے قریب تھا۔ اکثر و بیشتر بنی اسرائیل ان کی وعظ و نصیحت حکمت کی باتیں سنتے آتے تھے۔ جب ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہوئی تو بنی اسرائیل کے رئیسوں میں سے ایک رئیس حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے لقمان، کیا آپ ہمارے پاس ایک عرصہ غلام بن کر نہیں رہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس رئیس نے کہا کہ پھر آپ میں یہ حکمت و دانائی کہاں سے آئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، سچ بولنے سے اور فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دینے سے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو آپ کے مالک نے بکری دی اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جو سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ آپ نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن مالک نے پھر ان کو ایک بکری دی اور کہا کہ اس کو بھی ذبح کر کے اس کے گوشت کا سب سے برا حصہ میرے سامنے لاؤ۔ اس کا دل اور زبان نکال کر مالک کے سامنے پیش کر دیا۔ مالک نے تعجب کیا اور دریافت کیا کہ یہ ایک ہی جز اچھا بھی اور برا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، دل و زبان دونوں بہترین چیزیں ہیں، بشرطیہ اس کی ذات میں بلائی اور شرافت ہو، اور یہی دونوں چیزیں بدتر ہے جبکہ اس کی ذات میں شرافت و بلائی نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے جس کا نام ساران تھا کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے، کمینہ آدمی سے بچنا جب تم اس کا اکرام کرو، اور شریف آدمی سے جب تم اس کی اہانت کرو، اور عقل مند سے جب تک اس کی مذمت کرو، اور احمق سے جب تک اس سے مذاق کرو، اور جاہل سے جب تم اس کی مساجت اختیار کرو، اور فاجر سے جب تم اس سے جھگڑا کرو۔ بیٹے، تین چیزیں قابل تحسین ہے: کسی شخص کو اس کی غیر موجودگی میں بھلائی سے یاد کرنا، بھائیوں کا بوجھ اٹھانا، مفلسی میں دوست کی مدد کرنا۔ ابتدا میں غصہ جنون ہے اور اس کا آخر ندامت اور شرمندگی ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں ہدایت مضمر ہے: اپنے خیر خواہ سے مشورہ طلب کرنا، دشمن اور حاسد کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ دھوکہ کھانے والا وہ شخص ہے جو تین پر بھروسہ کرے، وہ شخص جو بغیر دیکھے کسی کی تصدیق کرتا ہو، جو کسی ناقابل اعتبار شخص کا اعتبار کرتا ہو، وہ شخص جو کسی ایسے چیز کی حرص کرے جو اس کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اگر تو چاہے کہ حکمت سے قوت حاصل کرے تو عورتوں کو اپنی جان کا مالک نہ بنا، کیونکہ عورت کی ذات ایسی جنگ ہے جس سے صلح ناممکن ہے۔ عورت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ تجھ سے محبت کرنے لگے تو تجھ کو کھا جائے، اور اگر تیرے سے بغض رکھے تو تجھ کو ہلاک کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پیارے بیٹے، میں نے چٹان، لوہے اور ہر بھاری چیز کو اٹھایا، لیکن میں نے بھڑی سے زیادہ بوجھل چیز کو نہیں پایا، اور میں نے تمام کڑوی اور تلخ چیزوں کا ذائقہ چکھا، لیکن فکر و فاقے سے تلخ کوئی چیز نہیں۔ اے بیٹے، جاہل شخص کو ہرگز اپنا قاصد اور نمائندہ مت بنا، اور اگر نمائندگی کے لیے کوئی قابل اور عقل مند شخص نہ ملے تو وہ خود اپنا قاصد بن۔ بیٹے، جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی مانند نہایت مرغوب ہے۔ تھوڑا سا جھوٹ بھی انسان کو جلا دیتا ہے۔ اے بیٹے، جنازوں میں شرکت کیا کرو، اور شادی کی تقریبات میں شرکت سے پرہیز کرو، کیونکہ جنازوں کی شرکت تجھے آخرت کی یاد دلائے گی، اور شادیوں میں شرکت دنیا کی خواہشات کو جنم دے گی۔ شکم سیر
ہوتے ہوئے دوبارہ پیٹ بھر کر مت کھا، کیونکہ اس صورت میں کتوں کو ڈال دینا کھانے سے بہتر ہے۔ بیٹے اتنا شیریں نہ بن کہ لوگ تجھے نگل جائے، اور نہ اتنا کڑوا بن کہ تھوک دیا جائے۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے واضح رہے کہ تیرے دربار میں یا تو تجھ سے محبت کرنے والا آئے گا یا تجھ سے ڈرنے والا، بس جو ڈرنے والا ہو اسے قریب بٹھا اور اس کے چہرے پر نظر رکھو اور اس کے پیچھے سے اشارے سے خود کو بچا، اور تجھے چاہنے والا ہو اسے خلوص دل اور خندہ پیشانی سے مل، اور اس کے سوال سے پہلے اس پر نوازش کر، اس لیے کہ اگر تو اس کو سوال کا موقع دے گا تو وہ تجھے چہرے کی معصومیت کی وجہ سے 2 گنا حاصل کرے گا جو تو اس کو دے گا۔ بیٹے قریب و بعید سب کے ساتھ بربادی سے پیش آؤ، اور اپنی جہالت کو قریب اور لیم سے روک لے، رشتہ داروں سے صلح رحمی کر تاکہ وہ لوگ تیرے بھائی بن جائے، اور جب تو ان سے جدا ہو یا وہ تجھ سے جدا ہو تو ان کے عیب جوئی مت کریو، وہ تیری عیب جوئی نہیں کریں گے۔ اے بیٹے حسد سے حتی المقت رہو، چونکہ حسد دین کو بگاڑ دیتا ہے اور نفس کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے، بالآخر انسان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے بیٹے اگر تمہیں کبھی کسی ولی گورنر کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو اس کے پاس کسی کی چغلی مت کھا، کیونکہ اس سے اس کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہو جائے گی، تب وہ تمہیں ہمہ وقت چوکیداری میں رکھے گا اور کسی حال میں تمہیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ ہاں جب ولی خوش ہو تو اس کے قریب تر ہو کر رہو، اور جب وہ غصے میں ہو تو اس سے بعید تر رہو۔ اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھے تو خیانت مت کرو، اگر تمہیں توڑے بہت نوازے تو اسے قبول کرو، چونکہ یہی توڑا تمہیں اس کی کثیر تک پہنچا دے گا۔ ولی کے خدام کا بھی اکرام کرو اور اس کے ساتھیوں سے نرم دلی سے پیش آؤ، اس کی محارم سے اپنی نظریں جھکا کر رکھو، اس کی غیر ضروری باتوں سے اپنے کانوں کو بہرا رکھو، زبان کو اس کی باتوں میں مشغول مت کرو، عام مجالس میں اس کے راز کو پوشیدہ رکھو، اس کی چاہت کی نرمی سے پیروی کرو، اس کی خدمت میں خیر خواہی سے کام لو، اس کے ساتھ گفتگو میں اپنے عقل کو حاضر باش رکھو، اس کے حصے سے بچتے رہو، چونکہ تمہیں اسے کیا نسبت، عموماً ولیوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی چلانگ شیر کی چلانگ ہوتی ہے۔ اے بیٹے راز کی پوشیدگی عزت کی حفاظت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ساری زندگی رملہ شہر میں ہی رہے اور ایک ایسی جگہ تبدیل ہوئی جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام دفن ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا تھا اور کھانے پینے کی اشیاء کو روک دیا تھا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔